اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ درس مسائل فقہیہ میں مسلسل نجاست کے تعلق سے، جنابت کے تعلق سے اور حیض و استحاضہ کے تعلق سے مسائل آپ حضرات کے سامنے پیش کیے جا رہے تھے۔ تو چونکہ استحاضہ بھی ایک ایسا خون ہے جو عورتوں کو آتا ہے اور اس صورت میں نماز معاف نہیں ہوتی ہے۔ حیض کی صورت میں نماز معاف ہوتی ہے، اس نفاس کی صورت میں معاف ہوتی ہے، مگر استحاضہ کی صورت میں معاف نہیں ہوتی ہے۔ تو نہ اس میں نماز معاف ہے، نہ روزہ، اور نہ ہی ایسی حالت میں ان سے کانٹیکٹ اور صحبت حرام ہے۔ صحبت بھی کر سکتے ہیں، کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں، نماز اسے پڑھنی ہوگی، روزہ بھی اسے رکھنا ہوگا۔ اب یہ ہے کہ اگر خون اس قدر آتا ہو کہ اتنی فرصت، اتنا وقت نہ رکتا ہو کہ وضو کر کے نماز فرض ادا کر سکے، کہ نماز کا پورا ایک وقت شروع سے اخیر تک اسی حالت میں گزر جائے، تو ایسی عورت کو معذور کہیں گے۔ ایک وضو سے اس وقت میں جتنی نمازیں چاہے ادا کرے، خون کے نکلنے کی وجہ سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور یہی حکم ہر اس شخص کے لیے ہے جسے کوئی ایسی بیماری لاحق ہو کہ وہ اتنی دیر تک پاک نہ رہ پاتا ہو، باوضو نہ رہ پاتا ہو کہ وہ نماز پڑھ سکے۔ مثلا کسی کو ہاتھ پیر میں کہیں زخم ہے، خون نکل رہا ہے، یا یہ کہ آنکھ اس کی آ گئی اور پانی مسلسل نکل رہا ہے، یا ہوا کے خارج ہونے کا، یا پیشاب کے قطرے آنے کا، بار بار اسے ہر ایک منٹ بھی نہیں ہوئے کہ ہوا خارج ہوتی ہے، یا ایک منٹ بھی نہیں ہو پاتا کہ پیشاب کے قطرے آ جاتے ہیں، جیسا کہ عمر زیادہ ہونے کے بعد ہوتی ہے، یا زخم ہے جسم میں کہیں پر خون برابر نکلتا رہتا ہے، تو اس کا بھی وہی حکم ہے۔ مثال کے طور پر ظہر کا وقت شروع ہونے سے لے کر ختم ہونے تک، ظہر کی نماز فرض ادا کرنے میں 4 رکعت میں فرض کیجئے کہ 3 منٹ لگتا ہو 4 رکعت نماز ادا کرنے میں، تو 3 منٹ بھی وہ عورت پاک نہ رہ سکتی ہو، یا ہوا خارج ہوتی ہو بار بار کسی کی نہ رکتی ہو، یا خون بہنا نہ رکتا ہو، تو وہ شخص معذور ہے، اور وضو کر کے اس وقت میں جتنی چاہے وہ نمازیں پڑھ سکتا ہے۔ جس بیماری کی وجہ سے وہ معذور ہوا ہے، اس بیماری کی وجہ سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ مثلا اگر کوئی پیشاب کے قطرے کی وجہ سے بیمار ہوا اور مسلسل قطرے آتے ہیں، تو اب وہ لنگوٹ وغیرہ باندھ لے یا کوئی انتظام کر لے، وضو کر کے نماز پڑھے، پیشاب کے قطرے آنے سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں اگر ہوا خارج ہوئی یا جسم سے خون نکلا یا کوئی دوسری وجہ پالی گئی وضو کے ٹوٹنے کی، تو وہ اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ اس چیز کو ذہن میں یاد رکھیں۔ البتہ یہ چاہیے کہ کپڑے وغیرہ، راکھ وغیرہ رکھ کر اتنی دیر تک خون کو روک سکتی ہو یا روک سکتا ہو، جس کے ہاتھ پیر سے کہیں سے خون آ رہا ہو، یا عورت کا، تو وضو کر کے فرض پڑھ لے، تو اس صورت میں عذر ثابت نہیں ہوگا۔ اگر خون روکنے کا کوئی بھی طریقہ ہو اور وہ طریقہ اپنا کر خون روک سکتی ہے، یا زخم پھوڑے وغیرہ ہیں، خون برابر آتا ہے، کسی طریقے سے وہ خون روک سکتا ہے، تو اس صورت میں معذور نہیں کہلائے گا۔ تو ہر وہ شخص جس کو کوئی ایسی بیماری ہو کہ ایک وقت پورا ایسا گزر گیا کہ وضو کے ساتھ نماز فرض ادا نہ کر سکا، وہ معذور ہے۔ اس کا یہی حکم ہے کہ وقت میں وضو کر لے اور آخر وقت تک جتنی نمازیں چاہے اس وضو سے پڑھے، اس بیماری سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ جیسے قطرے کا مرض ہو، دست آنا، ہوا کا خارج ہونا، دختی آنکھ سے پانی گرنا، یا پھوڑے یا ناسور سے ہر وقت رطوبت بہنا، یا کان، ناف، پستان سے پانی نکلنا، کہ یہ سب بیماریاں وضو توڑنے والی ہیں، اور ان میں جب پورا ایک وقت ایسا گزر گیا کہ ہر طرح کی کوشش کی مگر طہارت کے ساتھ نماز نہ پڑھ سکا، تو وہ عذر ثابت ہو گیا
اور وہ معذور ہے۔ جب عذر ثابت ہو گیا تو جب تک ہر وقت میں ایک ایک بار بھی وہ چیز پائی جائے معذور ہی رہے گا۔ بات معیاری کی نہیں؟ مثال کے طور پر عورت کو ایک وقت تو استحاضہ نے طہارت کی مہلت نہیں دی، اب اتنا موقع ملتا کہ وضو کر کے نماز پڑھ لے، مگر اب بھی ایک آدھ دفعہ ہر وقت میں خون آ جاتا تو اب بھی معذور ہے۔ تو اسی طرح تمام بیماریوں میں بھی، اور جب پورا وقت گزر گیا اور خون نہیں آیا تو اب معذور نہ رہی اور نہ ہی وہ شخص رہا۔ جب پھر کبھی پہلی حالت پیدا ہو جائے تو پھر معذور ہے، اس کے بعد پھر اگر پورا وقت خالی گزر گیا تو عذر جاتا رہا۔ مثال کے طور پر ظہر کے وقت میں اس کو عذر لاحق ہوا، خون آ رہا ہے اور عصر تک مسلسل آتا رہا تو اب وہ معذور ہے۔ اب عصر سے لے کر کے مغرب کے درمیان اگر اسے مسلسل خون تو نہیں آیا مگر کبھی کبھار آیا تو اب عصر سے مغرب بھی معذور ہے۔ مغرب سے عشاء تک بھی مسلسل نہیں آیا، تھوڑی دیر ایک آدھ بار آتا رہا تو اب مغرب سے عشاء بھی وہ معذور ہے۔ ایسے ہی عشاء اور فجر کا مسئلہ رہا، لیکن اب صبح کو فجر سے لے کر فجر کی نماز پڑھ لی، اب دوسرے دن ظہر سے عصر تک وہ خون نہیں آیا تو گویا کہ اب اس کا عذر ختم ہو گیا، تو اب عصر میں معذور نہیں رہے گی۔ لیکن مغرب میں پھر ایسا ہوا کہ خون آ گیا اور عشاء تک مسلسل آتا رہا تو پھر سے وہ معذور قرار دے دی جائے گی۔ ایک مرتبہ عذر ثابت ہوا تو دوسرے وقتوں میں کبھی کبھار آتا رہا تو معذور ہی مانی جائے گی، اور ایک مرتبہ عذر ختم ہوا تو اب آگے وہ معذور نہیں مانی جائے گی، یا بیمار والا معذور نہیں مانا جائے گا۔ چلیے، نماز کا کچھ وقت ایسی حالت میں گزرا کہ عذر نہ تھا اور نماز نہ پڑھی، اور اب پڑھنے کا ارادہ کیا تو استحاضہ یا بیماری سے وضو چلا گیا، غرض یہ باقی وقت یوں ہی گزر گیا اور اسی حالت میں نماز پڑھ لی، تو اب اس کے بعد کا وقت بھی پورا اگر اسی استحاضہ یا بیماری میں گزر گیا تو پہلی بھی ہو گئی، اور اگر اس وقت اتنا موقع ملا کہ وضو کر کے فرض پڑھ لے تو پہلی نماز کا اعادہ کرے گی، یا بیماری والا ہے تو اعادہ کرے گا۔ تو حاصل کلام یہی ہے کہ عذر کا پورے وقت میں گھیر لینا ایک بار ضروری ہے، تب تو معذور کہلائے گا یا کہلائے گی، اور اگر نہیں گھیرے گا تو معذور نہیں کہلائے گا۔ اچھا، خون بہتے میں وضو کیا اور وضو کے بعد خون بند ہو گیا، اور اسی وضو سے نماز پڑھی، اور اس کے بعد پھر جو دوسرا وقت بھی آیا وہ بھی پورا گزر گیا کہ خون نہ آیا، تو اب اس صورت میں یہ مسئلے ذرا گنجلک ہیں، اگر نہ سمجھ میں آئے گا تو دوبارہ اسے پوچھا جا سکتا ہے۔ چلیے، اب معذور کا وضو اس چیز سے نہیں جاتا جس کے سبب وہ معذور ہوا ہے، ہاں اگر کوئی دوسری چیز وضو توڑنے والی پائی گئی تو وضو چلا جائے گا۔ مثال کے طور پر جس کو قطرے کا مرض ہے، ہوا نکلنے سے اس کا وضو چلا جائے گا، اور جس کو ہوا نکلنے کا مرض ہے قطرے سے وضو چلا جائے گا، اس کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ اسی طرح معذور شخص نے کسی حدث کے بعد وضو کیا اور وضو کرتے وقت وہ چیز نہیں ہے جس کے سبب وہ معذور ہے، پھر وضو کے بعد وہ عذر والی چیز پائی گئی تو وضو ٹوٹ جائے گا، چلا جائے گا، کیونکہ معذور نے جو وضو کیا تھا وہ حدث کے بعد وضو کیا تھا، عذر کی وجہ سے نہیں کیا تھا۔ جیسے مثال کے طور پہ استحاضہ والی نے پاخانہ پیشاب کے بعد وضو کیا اور وضو کرتے وقت خون بند تھا، اور وضو کے بعد آیا تو اب وضو ٹوٹ گیا، کیونکہ اس نے جو وضو کیا تھا وہ تو پیشاب پاخانہ کی وجہ سے وضو ٹوٹا تھا، اس لیے کیا تھا، اور جس وقت وہ وضو کر رہی تھی اس وقت خون نہیں تھا تو گویا کہ معذور نہیں تھی۔ اب جب وضو بنا لی پھر خون آ گیا تو اب اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ معذور کے ایک نتھنے سے ناک سے خون آ رہا تھا اور وضو کے بعد دوسرے ناک کے حصے سے آ گیا تو وضو چلا جائے گا، یعنی معذور تو وہ تھا ایک ناک سے خون آنے کی وجہ سے، لیکن اب وضو کے بعد دوسرے ناک سے خون آیا تو اس کی وجہ سے اس کا وضو ٹوٹ گیا، یا ایک زخم بہ رہا تھا اب دوسرا بہا
تب پہلے کی وجہ سے تو معذور تھا، دوسرا زخم بہا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. یہاں تک کہ چیچک کے ایک دانے سے پانی آ رہا تھا، اب دوسرے دانے سے آیا تو وضو ٹوٹ جائے گا. پہلے دانے کی وجہ سے وہ معذور تھا لیکن دوسرے دانے سے آیا تو وضو ٹوٹ جائے گا کیونکہ سبب بدل گیا. چلیے، معذور کو ایسا عذر ہے جس کے سبب کپڑے نجس ہو جاتے ہیں، تو اگر 1 درہم سے زیادہ نجس ہو گیا اور جانتا ہے کہ اتنا موقع ہے کہ اسے دھو کر پاک کپڑوں سے نماز پڑھ لوں گا تو دھو کر نماز پڑھنا فرض ہے. معذور کا ایسا عذر ہے جس کے سبب کپڑے نجس ہو جاتے ہیں، تو اگر 1 درہم سے زیادہ نجس ہو گیا اور اسے معلوم ہے کہ اتنا موقع ہے کہ اسے دھو کر پاک کپڑوں سے نماز پڑھ لوں گا تو دھو کر نماز پڑھنا فرض ہے. اور اگر جانتا ہے کہ نماز پڑھتے پڑھتے پھر اتنا ہی ناپاک ہو جائے گا تو دھونا ضروری نہیں ہے، اسی سے پڑھ لے، اگرچہ مصلی بھی ناپاک ہو جائے. ناپاک مطلب اس جو چیز گر رہی ہے اس سے آلود ہو جائے، کچھ حرج نہیں ہے. اور اگر درہم کے برابر ہے تو پہلی صورت میں دھونا واجب، اور درہم سے کم ہے تو سنت، اور دوسری صورت میں مطلقاً نہ دھوئے تو کوئی حرج نہیں ہے. چلیے، کسی کے زخم سے ایسی رطوبت نکلے، پانی نکلے کہ بہے نہیں، تو نہ اس کی وجہ سے وضو ٹوٹے، نہ معذور ہو، اور نہ وہ رطوبت ناپاک ہے. اس چیز کو ذہن میں یاد رکھیں. آج کے مسائل میں بس اتنا ہی. آپ مسائل شرعیہ سوالات آپ کے ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اللہ رب العزت دارین کی سعادت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.